حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مسلسل مزار شہید ثالث علیہ الرحمہ پر مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں 2 سال سے مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب کوارڈینیٹر کے فریض انجام دے رہے ہو۔ اس برس بھی انشاءاللہ یہ مجالسوں کا سلسلہ اکتوبر ماہ سے ہی شروع ہوگا۔ اس بارے میں ہم مکمل جانکاری اپنے ناظرین کے لیے چاہیں گے جو اب تک کے جن کو ڈیٹ کے بارے میں پتہ نہیں اور کس تاریخ میں یہ مجالسیں منعقد ہوں گی، اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اللہ۔ جو اس برس مجالسیں منعقد ہو رہی ہیں، سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے مزار شہید ثالث علیہ الرحمہ نیو آگرہ میں ان کی تاریخیں کیا ہے؟ مزار شہید ثالث حضرت قاضی نور اللہ شوستری تابسرہ پر جو مجالس منعقد ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی 20، 21، 22، 23 اکتوبر کو منعقد کی جائیں گی جی۔ اور یہ دیپاولی کی چھٹیوں میں مجالس منعقد کی جاتی ہیں، تو اسی زمانے میں دیپاولی کا زمانہ ہوگا یہ، جس زمانے میں یہ مجالس منعقد کی جائیں گی۔ 20، 21، 22، 23 اکتوبر انشاءاللہ تعالی مجالس منعقد ہوں گی، اور ہم آپ کے چینل کے توسط سے تمام زائرین سے اور مومنین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انشاءاللہ ان مجالس میں شرکت فرما کر مصاب ہوں۔ جیسا قبلہ میں نے دیکھا کہ پچھلے بار آپ نے جو انتخابات کیے تھے علماء کرام کے، وہ کافی بہتر تھے اور پوری ہندوستان سے نمائندگی کی گئی تھی۔ اس بار کس طرح سے آپ نے جو علماء کرام ان مجالسوں کو خطاب فرمائیں گے، ان کا سلسلہ کیا رہے گا؟ اس بار بھی انشاءاللہ تعالی ان مجالس میں ہم نے جن علماء کرام کو دعوت دی ہے، ان میں ہماری ملت شیعہ کے اکابرین شامل ہیں، اور اکابرین کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ نوجوانوں کو بھی موقع ضرور دیتے ہیں۔ جی۔ کچھ نوجوان ذاکر بھی ہوں گے، کچھ نوجوان چہرے بھی ان مجالس میں شامل ہوں گے، اور اسی کے ساتھ اس بار جو خاص بات ہوگی وہ یہ ہے کہ آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ کی سرپرستی میں اور شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب علی زیدی صاحب کی نگرانی میں جو یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں، ان میں 21 تاریخ کو یعنی 21 اکتوبر کو ایک نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے، جزاک اللہ، جو کہ 1500 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ جی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے 150 سالہ یوم ولادت میر انیس علی اللہ مقامہ اور مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کا منایا تھا، اور ایک یادگار مسالمہ منعقد کیا تھا۔ اور اس بار انشاءاللہ نعتیہ مشاعرہ منعقد کریں گے ہم، اور اس میں ہندوستان کے نمائندہ اور اہم شعراء کرام طرحی کلام پیش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ یقیناً یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 برس مکمل ہوتے ہیں، کہ بہت اچھا فیصلہ آپ نے اور شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین جناب علی زیدی صاحب نے لیا۔ ساتھ ہی ساتھ آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو مومنین وہاں پر پہنچتے ہیں ان کے لیے کیا اہتمام اور انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ کہ جو مومنین وہاں پہ پہنچتے ہیں، ہم نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ پچھلے سال تو ہمیں بہت کم وقت ملا تھا، جی۔ اور اتنے بہتر انتظامات کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو بھی ممکن ہو سکتا تھا، وقت بہت کم تھا، لیکن اب کی بار تو پورا وقت ملا ہے، اور انشاءاللہ تعالی حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ وہاں آنے والے زائرین کو، مومنین کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، بہتر سے بہتر ان کے قیام کا انتظام ہو، اور بہتر سے بہتر ان کے طعام کا انتظام ہو، اور زائرین کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری پوری کوشش ہوگی، اور ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہوگی، جو ہمارے ساتھ مقامی حضرات و افراد وابستہ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہمارے زائرین کو کوئی زحمت نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب۔ یقیناً جیسا کہ آپ نے پورے مجالس کے پروگرام جو 4 روزہ منعقد ہوگا انشاءاللہ 20، 21، 22، 23 اکتوبر کو انشاءاللہ اس میں تمام مومنین سے ٹیم گراف ایجنسی بھی گزارش کرتی کہ کثیر تعداد میں حسب سابقین سال بھی شرکت فرمائیں، اور بہت شکریہ مولانا۔ اس میں بزرگ بھائی ایک پیغام اور آپ کے چینل کے توسط سے دینا چاہتا ہوں پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ 1500 سالہ یوم ولادت ہے، تو اس اعتبار سے ہندوستان بھر میں اگر آپ دیکھیں، ہم اپنے ملک کی سطح پہ بات کریں تو پروگرام منعقد نہیں کیے گئے، جو حق تھا، اور جو حق ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس اعتبار سے نہ جشن منعقد کیے گئے، نہ اس اعتبار سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہفتہ وحدت مناتے ہیں تمام عالم اسلام کے مسلمان 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کے درمیان میں، تو یہ جس طرح ہم ہمیشہ سے ہفتہ وحدت کے طور پر مناتے رہے ہیں، تو اس کو سال وحدت کے طور پہ منائیں، یعنی اس سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت سے لے کے اور اگلے سال کا جو یوم ولادت آئے گا، یہ پورا سال وحدت کے طور پہ منائیں، اور جشن کا انعقاد کریں، محفل کا انعقاد کریں، سیمینار کا انعقاد کریں، پیغمبر اسلام کی جو سیرت اور تعلیمات ہیں ان شخصیت کو بھی لوگوں کو تک سمجھنے پہنچایا کی جائے۔ کوشش کریں، اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو پوری دنیا تک پہنچانے کا
اور اہتمام اور انتظام کریں۔ یقیناً یہ آپ نے قدم اٹھایا جو کہ نعتیہ مشاعرہ انشاءاللہ مزار شہید ثالث پر منعقد ہوگا، اس کی باقاعدہ طور پر ہم وقتاً فوقتاً آپ کو ڈیٹیل بھی دیتے رہیں گے، جیسا کہ قبلہ نے ابھی عرض کیا کہ انشاءاللہ جو مجالس سے 4 روزہ منعقد ہوں گی 20، 21، 22، 23 اکتوبر کے لیے، اس کے لیے تمام انتظامات کا سلسلہ جاری ہے، اور تمام مومنین کے لیے پوری کوشش کی جائے گی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کی جانب سے کسی بھی زائر کو، آنے والے زائر کو کسی بھی طرح کی زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ قبلہ۔